ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان میجر انٹرنل کرائسس کا شکار ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو حکومت پاکستان اور جو تحریک لبیک والوں کے ساتھ یعنی کالعدم جماعت کر دی گئی ہے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوئے تھے اور پھر معاہدے کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، اس معاہدے کے اوپر شیخ رشید صاحب کا بھی سگنیچر موجود ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری اب حکومت نہیں کر رہی بلکہ توڑ چکی ہے حکومت۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس وقت ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثلا یہ کوئی صرف ایک جماعت کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس میں تو مجمع شامل ہو گیا، عوام شامل ہو گیا ہے کہ کوئی ایشو ایسا ہے، اور وہ ایشو ہے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا۔ یہ میٹر سامنے آ رہا ہے تو کون سا مسلمان، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے وہ دینی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لوگ نکل آئے ہیں، اور چاہے وہ یو کے ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، ہر جگہ لوگ نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اور موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت نے جو کیا اس کی بنیاد پر دیکھ لیں، کئی دونوں طرف یعنی سیکیورٹی فورسز کی اور جو کارکنان ہیں ان کے، وہاں آپ نے لاشیں بچھا دی۔ حالانکہ حکومت کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے، اور حکومت نے ہی یہ معاہدہ توڑا تھا، تو حکومت کو ہی اس کو بہتر طریقے سے سالو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ مجمع ختم ہو گیا، یہ تو اور زور پکڑ گیا، اور طاقت پکڑ گیا ہے، اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت مکمل طور پر اس مجمع کو کنٹرول کرنے میں، جو اس نے وعدہ کیا تھا تنظیم سے، اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور حکومت کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب اس وقت سامنے ہیں فرنٹ میں۔ اصل میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان کے اوپر آتی ہے، لیکن کیا وجوہات ہے کہ فرنٹ میں شیخ رشید آ گئے ہیں؟ سارا کچھ اس وقت شیخ رشید کے اوپر آ رہا ہے۔ جب شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر تھے، بنائے گئے، تو اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ریلوے کے وزیر تھے، اور ہم سنتے تھے کہ ریلوے درست ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم بڑی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ریلوے اس وقت بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اور شیخ رشید کی کئی جگہوں پہ انہوں نے تعریف بھی کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک دم ہم نے سنا کہ جناب شیخ رشید صاحب کو ریلوے سے نکال کر وزارت داخلہ دے دی گئی۔ وزارت داخلہ بھی ایک اہم منسٹری ہے، حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ محدود ہے، لیکن شیخ رشید کے لیے یہ محدود نہیں ہے، بہت پھیلا دیا گیا۔ کیوں پھیلایا گیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کی تعریف کی بنیاد، شیخ رشید صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ جناب مجھے وزارت داخلہ دیا گیا، وزیر اعظم نے بڑی تعریف کی ہے ریلوے کی۔ تو ریلوے کی دو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان حقیقتوں کی بنیاد پر شیخ رشید کی کارکردگی کو احساس آپ کر سکتے ہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2019-20 کی، جس میں شیخ رشید صاحب کا یہ دور ہے، اس میں 94 ارب روپے کی ریگولرٹیز، یہ کتنے کی؟ 94 ارب روپے، 94 بلین روپیز کی ارریگولرٹیز کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب اوپر نیچے، نہیں جناب، اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے، اس میں نااہلیت بھی شامل ہے، اس میں مس مینجمنٹ بھی ہے، بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ 94 بلین جو ہے روپیز کی انہوں نے ریگولرٹیز کی، اور ریکارڈ خسارہ ہے ان کا، ایک سال میں ریکارڈ خسارہ ہے 13 ارب سے زیادہ، کچھ لوگ اس کو 18-19 تک لے جاتے ہیں، 13 ارب سے زیادہ ہے، میں 13 ہی پہ رہتا ہوں، یہ بھی ریکارڈ خسارہ ہے جناب ان کا، اور بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی شیخ رشید نے کمال کر دیا ہے اور ٹیک آف کر گئی ہے ریلوے، اور یہ ہے انہی کی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار۔
انہوں نے وزیر خزانہ کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ معیشت ہماری ٹیک آف کر گئی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور ہم نے وہ تمام چیزیں حاصل کر لی ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشیر خزانہ کو جن کا کریڈٹ ہوتا ہے، اگر واقعی یہ سب صحیح ہے تو ان کا کریڈٹ ہے، لیکن ان کو وزیر اعظم یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں کہ آپ تو ناکارہ آدمی ہیں. تو ناکارہ تھے تو پھر یہ جو ٹیک آف کر رہی تھی معیشت یہ کیسی تھی؟ اس کا مطلب ہے آپ کی غلط بیانی تھی. آپ نے شیخ رشید کے بارے میں بھی غلط بیانی کی. آپ شیخ رشید کو وزارت داخلہ آپ نے کیوں بنایا؟ اب آتی ہے سب سے اہم بات. وہ اس وقت بھی اہم ترین لوگوں نے خدشات ظاہر کیے تھے، ہم سے کہا تھا اور ہمیں بھی یہ احساس ہوا تھا کہ شیخ رشید کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے وزارت داخلہ دی جا رہی ہے. شیخ رشید کی گردن کو پکڑنے کے لیے وزارت داخلہ دی جا رہی ہے. جو کام وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے سامنے وزیر اعظم آنے کے بجائے شیخ رشید کا ایک بھاری بھرکم چہرہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جتنا بھی ریئیکشن آئے وہ شیخ رشید تک آئے، وزیر اعظم تک نہ جائے اور وزیر اعظم کے دوستوں تک نہ جائے. اس لیے یہ وزارت ان کو دی گئی تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ شیخ رشید کی اس وزارت داخلہ نے وہ کام کیا ہے آج کہ آج شیخ رشید جو ہیں ان کے لال حویلی کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ووٹرز ہیں، وہ ووٹرز ہیں شیخ رشید کے، وہ نکل کر کس نام سے شیخ رشید کو یاد کر رہے ہیں. آج پورے پاکستان میں شیخ رشید صاحب ٹارگٹ ہیں. حالانکہ جو کچھ بھی ہوا ہے لاہور میں اس کی اہم ذمہ داری 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی حکومت کو، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ صوبائی حکومت کا ہے، لیکن کہیں بزدار کا نام آ رہا ہے، کہیں وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے، سارا کا سارا شیخ رشید صاحب کا نام آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب کو سامنے کیا گیا ہے. یہ وہ سازش تھی جو اس وقت کے لوگوں نے بھانپ لی تھی. شاید شیخ رشید صاحب اس کو انعام سمجھ رہے تھے، لیکن آج شاید وہ کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا، عمران خان صاحب نے ان کو کہاں پھنسا دیا، عمران خان صاحب نے ان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. آج وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے جب لال حویلی پہ اور پورے پاکستان میں ان کو جس نام سے یاد کیا جا رہا ہے، آج ان کی سیاسی عوامی جو ان کی شہرت تھی اور جو ان کا ووٹ بینک تھا وہ ختم ہو گیا. شیخ رشید صاحب دوبارہ اس ملک میں وزیر بن سکتے ہیں تو صرف ایک بنیاد پہ کہ وہ اسی طریقے سے آپ کے گیٹ نمبر 4 کے حوالے سے آئیں. باقی اب عوامی لیول پر ان کو پذیرائی نہیں ہے، ان کے اپنے حلقے میں اب عوامی لیول پر ان کو پذیرائی نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں بہت سخت ترین الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے لوگ بھی اس وقت سیکیورٹی فورسز کے مرے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت ان کے کارکن مرے ہیں، ان سب کا خون اس وقت جناب شیخ رشید صاحب کے گردن پر قرض لگا دیا گیا، ان کے گردن پہ رکھ دیا گیا. اور یہ حقیقت بھی ہے. اس وقت دیکھ لیں آپ، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گولی چلی ہے، یہ جو رینجرز استعمال ہوئی ہے، یہ جو پولیس نے وہ کیا ہے، یہ جو مجمع نے انتشار کیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوا ہے، یہ سارے کی ساری ذمہ داری مس مینجمنٹ ہے. اور مس مینجمنٹ وزارت داخلہ یعنی شیخ رشید کی. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا تعلق صوبائی ہوتا ہے، لیکن کیا بزدار کو کوئی انگلی دکھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو شیخ رشید صاحب آپ کو وزارت داخلہ اس لیے دی گئی تھی کہ جو بھی اب کام کیا جائے گا اور آگے بھی جو کیا جائے گا وہ سب آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، آپ کے حصے میں آئے گا. یہ آپ کے ساتھ دوستی کی گئی ہے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا کہ وزارت ریلوے جہاں آپ کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، تعریف کر کے آپ کو وزارت داخلہ دیا گیا ہے. اور وزارت داخلہ میں بھی وہ کام جو صوبائی مسئلہ تھا ان کا تھا، آپ کو فرنٹ مین بنا کر بٹھایا گیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ان جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی 50 کہتا ہے، کوئی 60 کہتا ہے، کوئی 6 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، جتنے لوگ بھی دونوں طرف سے مارے گئے ہیں، ہلاک
طاقتیں ہیں ان سب کا بوجھ آپ کے کندھے پہ ڈال دیا گیا ہے. بڑی خوبصورتی سے حکومت نے، وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے، اور آپ فرنٹ پہ آ گئے ہیں اور آپ اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے جو آج نہیں تو کل آپ کو اس کا احساس، بلکہ آج آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ آپ کہاں آ کے پھنس گئے ہیں اور کیوں آپ کو یہاں لا کے رکھا گیا ہے. اس کی وجہ میں نے بتا دی. اس وقت بھی خدشات تھے لیکن ہم نے اور دوسرے لوگوں نے نہیں بولا. آج جب یہ واقعات ہو رہے ہیں تو سامنے چیز آ گئی ہے. تو شیخ رشید صاحب بس آپ کو اب کیا فیصلہ کرنا ہے آپ جانیں، لیکن چند باتیں تھی جو ہم نے آپ تک بھی پہنچائی اور لوگوں تک بھی پہنچائی. اور جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جو آپ کے ساتھ کیا ہے وزیر اعظم نے، وزیر اعظم کے پہلے بھی آپ کے بارے میں جو خیالات تھے پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. تو یہ ایک بہترین موقع تھا وزیر اعظم کو شاید، تو انہوں نے آپ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دے کر یہاں تک لے آئے ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے ویوز سے ضرور ہمیں نوازیے گا اور فالو کیجیے گا. ایک اہم ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر دانش کو ریئل فوکس سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.